سنو، اور جب ہم نے کہا رہو تم اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہو حتاتن، مجھ سے یہ میرا خیال آیت ہو گئی تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ یہاں سے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي یہاں سے جی جی، بس آلو انل کریات تلتی، اور پوچھو ان بستی والوں سے جب وہ وہاں دریا کے کنارے آباد تھے، اور انہوں نے حد سے بڑے ہفتے والے دن، اور جب بہت ساری مچھلیاں آتی تھی ہفتے والے دن، تو اور عام دنوں میں وہاں ان مچھلیاں نہ آتی تھیں، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا، اس وجہ سے وہ فاسقوں میں سے تھے۔ یہاں پہ واقعہ سبت کا ذکر آیا، جو ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا ہے، کہ آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے والے دن آپ نے عبادت ہی کرنی ہے، شکار نہیں کرنا، تو مگر ان لوگوں نے نافرمانی کی اور مچھلیاں پکڑتے رہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب ہم نے ان میں سے ایک گروہ کو کہا، اور جب ایک گروہ نے ان سے کہا کہ تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کر لیا انہیں ہلاک کرنے کا یا عذاب دینے کا، تو بولے وہ بے شک ہمارے اوپر کوئی عذر نہ ہوگا، شاید کہ یہ پرہیزگار بن جائیں۔ جب ایک گروہ جو تھا ان میں سے وہ روکتا تھا کہ تم ایسا کام نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، نہ مچھلیاں پکڑو، اور تو دوسرے گروہ نے اس سے کہا کہ تم چھوڑو ان کو تو اللہ نے ہلاک ہی کر دینا ہے۔ تو مگر ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، قیامت والے دن ہم سے اس بارے میں سوال نہ ہوگا کہ تم نے انہیں برے کام سے کیوں نہ روکا۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون، پھر جب وہ بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی تھی، اور وہ لوگ جو منع کرتے تھے برے کام سے، تو وہ لوگ اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، تو کیا اس وجہ سے وہ جو تھے وہ فاسق لوگوں میں ٹھہرے۔ فلما اتوا عن ما نهوا عنه قلنا، اور جب ہم نے کہا ان جو حد سے بڑے کہ تم رک جاؤ، تو وہ نہ رکے، تو کہا ہم نے، پھر بنا دیا ہم نے انہیں ذلیل و خوار بندر، اور وہ کیا ہو گئے؟ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عذاب اس صورت میں دیا کہ انہیں ذلیل و خوار بندر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو تھی وہ مسخ کر دی، اور اس طرح برے عذاب میں وہ پھنس گئے۔ اور ان کے ساتھ وہ بھی لوگ جو تھے جنہوں نے اس بات پر ذرا بھی انہیں ملال نہ آیا کہ وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، تو وہ بھی جو تھے ان کے ساتھ اس عذاب میں پھنس گئے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان بولے پر ایسی قدرت رہیں گا، انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا اور بے شک بخشنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہودیوں پر ظالم حکمران جو تھے وہ مسلط کر دیے، اور پھر جو انہیں قیامت تک عذاب دیتے رہیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے ان پر وہ حاوی رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اگر وہ اپنے کاموں سے باز آ جائیں اور سیدھے رستے پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ بد بھی ہیں، اور پہنچتی ہے ان کو اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک بھی ہیں، جو اپنی کتاب کو ساتھ چلتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے انہوں نے کبھی انہیں خوشحالی دیتے ہیں اور کبھی انہیں کیا کرتے ہیں، تنگی بھی دیتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ، پھر وہ آئے ان پر برے حکمران، اللہ تعالیٰ نے پھر جو بعد میں آئے برے حکمران، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو تھے وہ مسلط کر دیے، اور وہ چاہتے تھے دنیا کی زندگی، اور اگر ان کو اس سے بھی تھوڑے بدلے میں انہوں نے خرید لی، اور اگر اس سے زیادہ بھی ان کو مل جاتی تو تب بھی کیا کرتے وہ واپس نہ آتے، پلٹتے نہ دین اسلام کی طرف، اپنے دین کی طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسی طرح جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کتاب کے بارے میں، ان یہ کہ لارا یقولو کہو علی اللہ اللہ پر، الا مگر حق بات، ودارسو ما فیہ، اور اس میں جو لکھا ہے اسے پڑھو،
ولد دار الاخرات خیر للذین یتقون، اور آخرت ان کے لیے، آخرت جو ہے وہ نیکو کا متقی لوگوں کے لیے ہے، پھر کیوں نہیں وہ تم عقل کرتے۔ الذین یمسکون الکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز کو، بے شک اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو نیکوکار ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے جو قرآن کو یا اپنی جو کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اس دور کے حساب سے اگر وہ تورات کو تھام لیتے تو کیا ہوتا، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اس دور میں ہمارے لیے قرآن مجید ہے، اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں تو کیا ہوگا، ہمارا آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں میں کرے گا۔ وَإِذِ انتَقَنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے بلند کیا کوہ طور، ان پر سایہ کر دیا اور وہ ان پر گرنے ہی والا تھا، تو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور کہا کہ پکڑو جو تمہیں مضبوطی سے دیا گیا ہے، قوت سے پکڑو اسے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو نصیحتیں تمہیں کی گئی ہیں ان کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو بنی اسرائیل پر بلند کیا اور وہ اس کے سائے میں ڈھک گئے اور ان کو اس وقت پریشان ہو گئے کہ ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اب ہمارے جو ہے پاس کوئی راستہ نہیں، تو پھر کیا ہوا، وہ پھر ڈر کے پھر جو تھے وہ واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ جب ڈر ہوتا تھا وہ آ جاتے تھے، جب وہ پھر بعد میں کیا سرکشی شروع کر دیتے تھے بنی اسرائیل۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، اور یہ اس لیے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو کی نسل بڑھائی، انہیں پیدا کیا، تو اس دن جس دن سب روحوں کو اکٹھا کیا گیا، یوم الست اس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے جب پوچھا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، اور اس پر وہ گواہ بھی تھے، لیکن پھر کیا ہو گیا، وہ پھر اس چیز سے غافل ہو گئے، شرک کرنے لگے اور اللہ کے ساتھ معبود بنانے لگے۔ او یا تقولو انما اشرکا، یا یہ کہنے لوگوں کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو وہ اہل باطل نے کیا۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ کہنے لگے کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، ہم نے تو شرک نہیں کیا، تو پھر ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا اس بات میں ہمیں ہلاک کر دے گا، حالانکہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے پچھلے کرتے آ رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ، اور اسی طرح بیان کرتا ہے آیاتی اللہ آیتیں، اللہ شاید کہ وہ یرجعون لوٹیں۔ وَاتْلُو، اور پڑھو علیہم ان پر نبأ الذین، خبر اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، تو وہ بڑا نیک تھا، اور وہ جو تھا بڑے مسائل جانتا تھا، علم جانتا تھا، مگر پھر کیا ہوا، اس کو شیطان نے بہکا دیا تو وہ بھٹک گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، تو اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ عطا کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اور فَمَثَلُهُ، پس مثال اس کی کمثل جیسے کہ کل بھی ایک کتا، ان اگر تحمل تم سختی کرو لئی اس پر یلحس، تو وہ زبان نکالتا ہے، او یا تترکہ، تم اس کے ساتھ اسے چھوڑ دو، یلحس، تب بھی وہ زبان نکالتا ہے۔ ذالکہ، یہ مثل، اور یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو چٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اس کی مثال، اب اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کی مثال ایسے دی جب وہ راستے سے ہٹ گیا، کہ جب وہ اپنے مرتبے سے گرا تو کیا ہوا، ایک کتا جو ہوتا ہے ذلیل و خوار جانور، اسے سمجھا جاتا ہے، اس کے جیسا ہو گیا کہ اب اس پہ کوئی اثر ہی نہیں، کیسا مرتبہ اللہ نے اس کو دیا تھا کہ عالم بنایا تھا، تو مگر وہ کہ شیطان کے پیچھے لگ کے اس نے اپنا حال کیا کیا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے قصے بیان کرتا ہے تاکہ فکر کریں لوگ، غور کریں۔ برا ہے ماسالہ، کتنی بری ہے ماسالہ قوم، اللہ زینہ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی، وانفسہم، اور وہ کانوں ہے یظلمون
ظلم کرتے۔ یہ آیتیں جو ہیں خاص طور پہ جھٹلانے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ میں یہد اللہ فاہل معتدی، پس جس سے ہدایت دے اللہ تو پس وہی ہدایت ہے، ومن یضلل، اور جسے یضلل گمراہ کر دے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون، گھاٹا پانے والے۔ ہدایت تو اللہ ہی کی ہے، ہم بھی کوئی اگر نیک کام کریں تو وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہم کرتے ہیں، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، اور ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ایسے ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جنات کی ایک اللہ نے مخلوق بنائی اور ایک انسانوں کی بنائی۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اچھے مال کرنے والوں کی جنت ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نعمتیں نہیں دی، دل، دماغ اور ان کی سمجھنے کی طاقت اور ان کی آنکھیں، جب وہ اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں تو کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بنانے والا کوئی ہے، اللہ رب ہے جو جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ تو اب جو نہ سمجھے، جو دیکھیں وہ تو رتبے کو پا جائیں، اور جو نہ دیکھیں نہ سمجھیں تو پھر کیا ہوگا، ان کا حال ایک جانور کی طرح ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو کسی وجہ سے بنایا، تو اگر وہ نہ سمجھے تو پھر کیا ہے، ایک جانور کی طرح ہے، بھٹکے ہوئے لوگ، غافل لوگ جو ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے اسماء الحسنی، اللہ ہی کے اچھے نام ہیں۔ تو پکارو ان کو بیہا، اس سے، وَذَرُوا، چھوڑ دو، اللہ زینا، وہ لوگ جو یلحدون، حد سے نکل جاتے ہیں، فی اسمائی، اس کے ناموں کی وجہ سے، سیجزون، تو ان قریب ہم بدلا دیں گے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے ہم عام ان کا ادب ہے، احترام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو ہے وہ ادب سے پکارتے ہیں، مگر یہ کہ جب ہم انہیں اپنے لیے رکھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو ان کا پھر ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے عبد الرحمن نام ہے، تو جب ہم اسے رکھیں گے تو ساتھ اس کے عبد ضرور لگائیں گے۔ رحمان جو ہم کہیں گے تو وہ یہ ایسا کہنا ہے حرام ہے، جیسے عبد المتین ہو گیا، عبد الخالق ہو گیا، ایسے جو نام آئیں گے ان کے ساتھ عبد ہم ضرور لگائیں گے، ورنہ تو کیا ہوگا، ہم غلط کریں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور انصاف قائم کرے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو میں انہیں ڈیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، آیتوں کے ساتھ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں کیا ہوگا، دوزخ میں ڈالے گا، ان کو دھکیل کے لے کے جایا جائے گا ادھر، تو وہ کیا ہوں گے، اس وقت شکار ہو جائیں گے عذاب کا۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہتان لگاتے تھے کافر لوگ، معاذ اللہ، کہ آپ کو جنون ہے، تو آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی، آپ میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی کہ جس کا اندازہ کرنا احاطہ انسان کی عقل کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ جانے جس طرح اس نے اپنے محبوب کو بنایا اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اولم ینظروا، یہاں پر ساری آگے جو ہے آیت اکثر الناس لا یعلمون تک سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین بنائے ہیں، اس میں ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں قیامت کے دن کب آئے گا، تو کس طرح آنا ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کا علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں، کُلّ املکو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے تھے، کُلّ املکو، تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔
میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے وہ کہ کب آئے گی قیامت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے جتنا علم ہے تو میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا قیامت کب آنی ہے تو میں بہت ساری نیکیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، اور مجھے تک اور برائی آنے سے پہلے ہی اپنا اس پریشانی کا وہ جو ازالہ کر لیتا۔ مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحد۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح انسان کو ایک جان سے میں نے پیدا کیا، اور پھر اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر بھی تم کیا کرتے ہو، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے ہو۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہو، جب پریشانی ٹل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر تم میرے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ ساری جو ہے نا آیت یہاں تک جو ہے سبھی اسی موضوع پہ دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور اسے پکارو، اور اپنی جو ہے اپنی بصیرت استعمال کرو۔ یہ جو ہے رکوع آیت نمبر 198 تک یہ سارا ایسے ہی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تو اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جہلوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیان فرما رہے ہیں کہ معاف کر دیں انہیں، اور انہیں نیکی کا حکم دیں، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ کہ یہ تین صفات جو ہے نا، یہ تین اخلاقی قدریں ہیں کہ آپ پہلے تو کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے زیادتی تو آپ اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں، اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کی، آپ معاف کریں، اور پھر اچھی بات کہیں، نیکی کا حکم دیں۔ اور پھر کیا ہے کہ جاہل، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے پھر جاہلوں سے آپ کیا ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ خاموش رہیں، کیونکہ جتنا آپ اس کے ساتھ بحث کریں گے اس میں اور آپ میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ان سے دور ہی رہیں، یہی ایمان بچانے کا بہتر طریقہ ہے۔ وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ جب انسان شیطان کا تو انسان کے اوپر اتنا بس چلتا ہے نا کہ شیطان اس بات سے خوشی بڑا کہ میرا انسان پہ بڑا قابو ہو جاتا ہے بڑا جلدی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر آپ کو شیطان ابھارے کسی ایسی چیز کی طرف، تو کیا ہے کہ فوراً اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور جب اللہ سے مدد مانگیں گے تو بے شک اللہ جو ہے وہ ہماری سنے گا۔ ان الذین یتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ اور بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں کہ جب ان پہ شیطان کوئی کسی طریقے سے غالب آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی چیزوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں، وہ اپنا دھیان پھر ادھر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو شخص جس کے اندر جو ہے نیکی کا جذبہ ہوگا تو وہ اگر اسے شیطان بہکائے بھی وہ کوشش کرتا ہے، یہ جنگ ہوتی ہے نیکی کی اور بدی کی آپس میں جنگ، اس میں نیکی جیتے تو پھر اللہ مددگار ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب اپنے خیالات اچھے رکھیں گے، اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر ہمیں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا غلبہ ہم پہ رہے گا۔ جیسے کہ ہم اگر یہ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے میں ہم یہ نیت کریں اگر کہ یا اللہ یہ تیرا حکم ہے اور میرے نبی کی سنت ہے تو میں یہ ادا کر رہی ہوں۔ اسی طرح کھانا کام کرنا سب میں اللہ تیرا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اگر ایسے کام کریں گے سارا دن ہمیں اللہ اور اس کا رسول یاد رہے گا، تو پھر کیا ہوگا، شیطان تو ہم سے کوسوں دور بھاگے گا نا، کہ یہ تو ہر پل میں اپنے اللہ اور اپنے نبی کو یاد رکھتا ہے، تو میرا تو یہاں پہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ۔ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں اور پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اب جو نماز سے دور رہے گا، قرآن سے دور رہے گا، نیک اعمال سے دور رہے گا، شیطان کا تو وہ دوست ہوگا، اس کا شیطان بھی موٹا تازہ فربا ہوگا،
اور وہ ہر وقت اسی پہ غالب ہوگا. جو خود کوشش نہیں کرے گا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جس کو طلب ہی نہیں ہو اس چیز کی تو پھر اللہ کیسے اسے عطا کر دے. وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ، اور اے حبیب جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی. تو تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وہی بھیجی گئی ہے. اب کفار کا ایک اور مطالبہ، ان کی ایک اور بات کہ جب وہی کو دیر ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ آپ خود بنا لیں. وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنا لیں، وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے. کفار اس طرح بھی ایک یہ بہانہ بناتے تھے اور ہر بار استعمال کرتے تھے کہ آپ خود کیوں نہیں کوئی یہ حکم لے آتے. من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ تو تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات میں فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ وہ دل و دماغ کھول دینے والی ہے، بصیرت پیدا کرنے والی قرآن کی آیتیں ہیں، مگر اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور جب پڑھا جائے قرآن تو غور سے سنو. لاہو اسے ونسی اور خاموش رہو. لعلکم، شاید کہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے. اور جب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ باجماعت نماز میں جب امام صاحب کی رات کریں تو خاموشی کے ساتھ اسے سننا چاہیے. جہاں پہ وہ رکیں تو وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اور عام روٹین میں بھی جب ہم بعض ایسے ہوتا ہے کہ گھروں میں ہم تلاوت لگا لیتے ہیں تو پھر ہم سارے گھر کے کام کرتے ہیں، تو ایسا منع فرمایا گیا ہے کہ جب قرآن لگایا جائے یا اس کی تلاوت کی جائے تو پاس بیٹھا جائے، غور سے سنا جائے تاکہ رحم کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم لگا کے خود لاپرواہی میں گھومتے رہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی رہے. اتنی عام چیز تو نہیں ہے نا قرآن مجید، بہت خاص ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. وذکر، اور یاد کریں ربو کا، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے کچھ کم آواز میں صبح شام اور غافلوں میں نہ ہونا. اب اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے مگر ادب کے ساتھ، کیسے چپ کر کے بھی، خفیہ بھی، اپنے تنہائی میں یاد کرے، جہاں اونچی آواز سے بھی اس کو یاد کرے، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ اسے غافلوں میں شمار نہ کیا جائے. ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے، لا نہیں یستکبرون، وہ تکبر کرتے ان عبادتی ہی، اپنی عبادت کا، ویسبحونہ، اور وہ بیان کرتے ہیں پاکی، واللہ، اور اسی کے لیے یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر ذکر ہوا ہے فرشتوں کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں بے انتہا، اور وہ اس عبادت پر تکبر بھی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ سجدے کی آیت سجدہ ہے، یہاں پہ سب کے اوپر اب سجدہ ہو گیا ہے تو سجدے مؤخر کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سمینا واتوانا غفرانہ کا ربانہ ولی کل مسیر، تو یہ بعد میں آپ ادا کر لیجئے گا. اب ہے سورہ انفال. ماشاء اللہ. یہ جو آپ نے پیچھے اپنے پڑھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ٹھیک ہے، جی قرآن پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو. تو اس میں جی کافی ساری ریسرچ ہماری بھی کہ جی خاص طور پر جب فرض نماز اونچی قرات کی جاتی ہے تو اس وقت جی خاموش رہنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. جی تو بعض اوقات یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جی وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ جس کی نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے. اس حدیث کی وضاحت دوسری احادیث میں ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام قرات کرے خاموش رہو. تو ظاہر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا تو یہ مقتدی خاموش رہے گا. اسی کے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے 313 نمبر نسائی میں کہ جب تم اکیلے ہو تو پھر تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن جب امام کے ساتھ ہو پھر آپ نے خاموش رہنا ہے. اور اسی طرح مسلم میں حدیث ہے 1298، جس صحابی نے قرآن کو جمع کیا تھا اس کا نام ہے زید بن ثابت. ان سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے ہم ہوتے ہیں اور امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو فرمایا خاموش رہو. تو خاموش رہنے کا کیا ہے حکم ہے. اور 888 نمبر حدیث ہے مسلم میں، آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، راوی کو شک ہے کہ شاید اثر کی تھی، تو پیچھے کسی نے جی قرات کی تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں. خاص طور پر اہل حدیث طبقہ جو ہے وہ پیچھے قرات کرتا رہتا ہے.
تو میرا ان سے کافی مناظرہ بھی رہا ہے اہل حدیث سے. ایک مناظرہ ہمارا ہوا ان سے، تو کافی دن نہ لگ گئے. ہم نے کہا پہلے آپ نے قرآن سے دلیل دینی ہے. ہم بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، تم بھی دلیل دو. تو کہنے لگے یہ کفار سے متعلق ہے آیت، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا 204. میں نے کہا یہ اینڈ پہ کیا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب کفار پہ رحم تو نہیں ہوتا، تو یہ آپ کافروں پر ہم بھیج کر رہے ہیں. یہ تو اللہ فرماتے تم خاموش رہو. ٹھیک ہے، خیر. تو میں نے پھر اینڈ پہ ان سے یہ بات کی کہ ان کو تو یعنی کہ ہم نے کہا پہلے ہم قرآن سے بات کرتے، تم بھی قرآن سے بات کرو. پھر بخاری سے ہم بات کریں تو تم بھی بخاری سے بات کرو. مسلم سے ہم بات کریں گے تم بھی وہاں سے بات کرو. لیکن وہ اس بات پہ نہیں آ رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی تمہارے امام جو ہے نا اہل حدیث حضرات جو ہے نا، ان کی امام ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھے ہے. تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ جس گروپ میں بات ہو رہی تھی واٹس ایپ پہ، وہ بند کر کے بھاگ گئے. بھی آپ نے توہین کر دی. میں نے کہا میں نے توہین نہیں کی. آپ کی امام ہے ابن تیمیہ، ان کی کتاب مجموع الفتاوی جلد 23 میں لکھا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا وہ گدھے ہیں، کہ وہ قرآن نہیں سننا چاہتے. امام تو انہیں قرآن سنا رہا ہے، یہ سننا نہیں چاہتے. تو بھائی اپنے پھر امام کی بات تو سن لو. تو وہ پھر بھاگ گئے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ آپ جتنا میں نے دلیل دینا وہ نہیں مانیں گے. تو یہ کچھ ٹوٹکے بھی آپ یاد رکھ لیں کہ بھئی تمہارے امام جو ابن تیمیہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا وہ گدھے. بتاؤ تمہارا کیا نظریہ اس بارے میں. تو پھر جا کے ان کی نا طبیعت صاف ہو جاتی. جب قرآن اللہ فرما رہا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے. تو یہ چیزیں اہم ہیں. آگے سورہ انفال ہے، زائد مال غنیمت. یسألونک عن الانفال، آپ سے زائد مال کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرمائے زائد مال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. جو تعلیمات اللہ اس کا رسول دیں گے اس حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. پھر وہ آگے نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت جو اس کو تقسیم کرنے کا آپ نے حکم دیا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو پیدل جاتا تھا اس کا ایک حصہ تھا، گھوڑے کے 2 حصے ہوتے تھے، جس کے پاس گھوڑا ہے اس کے 3 حصے بن جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری اس کی تفصیل بیان کر دی کہ آپ نے مال غنیمت کیسے جمع کرنا ہے. مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ کوئی چیز بھی آپ نے نہیں اٹھانی. انما المؤمنون، مومن کون ہے؟ جب ذکر کیا جائے اللہ کا ان کا دل جو ہے دہل جاتے ہیں. جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ کون ہے؟ پرہیزگار. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہے سچے مومن، ان کے لیے درجات ہیں اللہ کے پاس. اب آگے یہاں جو ہے یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھروں سے نکالا. کیونکہ ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام اس قافلے کو لینے کے لیے جا رہے تھے. تو انہوں نے پھر چالاکی کر کے قافلہ دوسرے سائڈ پہ لگا دیا. تو مسلمان اور پھر آگے جا کے انہوں نے پیغام بھیج دیا مکے میں کہ بھائی قافلہ لٹنے والا ہے لہٰذا پہنچو. تو مکے والے وہاں سے نکل آئے. ادھر سے نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے. راستے میں جا کے پتہ چلا کہ وہ تو ساحل سمندر کا راستہ لے گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ کفار کا لشکر بدر کی طرف آ رہا ہے. اس کا اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا. اور کچھ مومن ایسے تھے جس کو ناپسند کر رہے تھے، جو یجادلونک فی الحق، آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے موت کی طرف انہیں گھسیٹا جا رہا ہے. ظاہر ہے جو نکلے تھے مکے سے مدینے سے ان کی نیت ہی نہیں تھی لڑائی کی. اور اللہ فرماتا ہے کہ ایک گروہ 2 گروہ میں سے کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے نا قافلے کے پیچھے جائیں، کیونکہ قافلے میں کے پیچھے جانے سے امن ہے، اور ذات شوکت یعنی کہ کانٹا بھی نہیں چبھے گا اس سے. لیکن جب ہم کفار سے لڑیں گے تو بڑا خطرہ ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کو حق کر کے دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جو ہے نا جڑ کاٹ کے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے. تو اللہ نے پھر اس طرح کیا کہ وہ جتنے بھی کافر تھے نا بڑے بڑے سردار، وہ بدر میں مارے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں نے تو بڑے بڑے سردار تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں. تو وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے یہ بدر میں مارے گئے تھے. تو اللہ نے لیحق الحق ویبطل الباطل،
حق کو حق کر کے دکھا دیا اور باطل کو باطل کر کے، اگرچہ مجرم کو یہ اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا نقشہ اگر کھینچا ہے، اس تستغیث ربکم، تم اللہ اپنے رب سے مدد چاہ رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں سے، ٹھیک ہے، جو لگاتار اتر رہے تھے۔ آج بھی اگر آپ مقام بدر جائیں گے نا تو وہ ریت کا پہاڑ ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں اترے تھے۔ اور پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران میں 3000 پہلے اترے تھے، پھر 5000 اترے، تو ظاہر ہے پہلے 1000 3000 پھر 5000، اس طرح اللہ نے ان کی مدد کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تلوار کھینچ کے نشانہ باندھتے تھے مارنے کے لیے، پہلے اس کی گردن اڑی ہوتی تھی، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہو مدد آئی۔ پھر اگلی مدد کیا آ گئی، اذ یغشیکم الناس، اتنا پریشر کا مقام تھا اور اتنے کافر تھے، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے غنودگی عطا فرمائی۔ یعنی اب دیکھیں نا، آپ پریشان ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی، تو اذ یغشیکم الناس، اس رب نے تمہیں غنودگی دے دی، امنتن منہ، تم اس میں سکون میں آ گئے۔ بندہ جب غنودگی میں آتا ہے تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے۔ دوسرا کیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ ہوا یہ تھا کہ جو کفار اوپر والا جنگ مقام بدر کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ اس پہ قابض ہو گئے تھے، وہ اس میں پہاڑی علاقہ تھا۔ مسلمانوں کے حصے نیچے والا حصہ آیا جو ریتلا حصہ تھا، تو اب مسلمان پریشان ہوئے، کو پانی کی بھی کمی تھی، تو اللہ نے بارش برسا دی۔ اب بارش سے یہ ہوا، جو ریتلا علاقہ تھا وہ مضبوط ہو گیا، اب ریت جو ہے جم گئی، اور جو پہاڑی علاقہ تھا وہاں کیچڑ بن گئی، پھسلن ہو گئی، وہ جو ہے وہ گرتے پڑے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح بھی مسلمانوں کی مدد کی، فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيَثَّبِّتْ بِالْأَقْدَامِ، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے۔ یہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمائی۔ یوحی ربک الملائکۃ، پھر اللہ نے وہی، آپ کے رب نے وہی کی فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والے ثابت قدم رہو۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو وہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ مسلمان تھوڑے تھے، وہ 950 کے قریب تھے، مسلمان 300 تھے، تو مسلمانوں کو وہ سمجھ رہے کہ مسلمان ہم سے دوگنا ہیں۔ اللہ نے یہ کیا کر دیا، انہیں اس انداز سے ان کے دلوں میں روک دیا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب ان کی گردنیں مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر جوڑ ان کا الگ کر کے رکھو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اسے سخت عذاب آئے گا۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان پھر آگے مسلمانوں کا، ایمان والو جب تم کافروں سے لڑو پھر آپ نے پیٹ نہیں پھیرنی، وَمَن يُوَلِّهِمْ دُبُرَهُ، ہاں جو پیٹ پھیرے گا وہ جہنم، یہاں وہ پیٹ پھیر سکتا ہے جو جنگی جو چال کے ساتھ جائے، پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، پھر لوٹ کے پھر حملہ کرے۔ جنگی ایک چال ہوتی ہے، وہ سمجھ رہے تھے بھاگ رہا ہے لیکن وہ آگے جا کے دوڑ کے پھر پیچھے واپس آ جائے۔ اور متحیزن الی فئۃ، یہاں وہ بندہ جا سکتا ہے جو اپنے گروہ سے ملنے کے لیے، اس کے علاوہ جو پیٹ پھیر کے جائے گا وہ جہنم ہوگا۔ حکم دیا گیا کہ جنگ میں اپنے پیٹ پھیر کے نہیں جانا۔ ہاں یہ 2-3 چیزیں ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، آپ انہیں نہیں قتل کر رہے تھے اور اللہ قتل کر رہا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نہیں پھینک رہے تھے، یہ اللہ پھینک رہا تھا۔ یہاں پھر یہ جنگ غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین میں جو حنین والے تھے انہوں نے اچانک جب حملہ کیا، بھگدڑ مچ گئی، تو آپ علیہ السلام آگے جا رہے تھے اور کنکریاں اٹھا کے آپ نے ماری، تو وہ کنکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام ان کافروں کے آنکھوں میں جا کے لگی، ان کا جو اسٹیمنا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ تو اللہ اس طرح مسلمانوں کو آزماتا بھی ہے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے فرمایا کہ ایمان وال اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسے منہ مت پھیرو حالانکہ تم سن بھی رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا اور انہوں نے اطاعت نہیں کی ہے۔ ان شر الدواب، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق یہ چوپائے وہ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، جنہیں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جب وہ تمہیں بلائیں تو تم آؤ، ٹھیک ہے، اور اطاعت کرو اور فتنوں سے بچو۔ یہاں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ فتح مکہ کے درمیان
یہ آیت جو ہے اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے خط بھیج دیا تھا جب فتح مکہ سے پہلے نبی الاسلام تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے خط بھیج دیا کفار کی طرف کہ بھائی اب تمہاری خیر نہیں ہے، مکے پر حملہ کے لیے مسلمان تیاری کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ، رود خاخ ایک جگہ ہے، وہاں جا کے دیکھنا ایک عورت ملے گی تمہیں، اور اس کو پکڑ کے لانا، اس کے پاس خط ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، تو حضرت علی، مقداد اور حضرت زبیر تینوں گئے، اور وہاں رود خاک میں ایک عورت، یعنی مقام ہے، جگہ ہے، وہ وہاں پہنچی اور دیکھا کہ واقعی بھی ایک عورت جا رہی ہے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، فرمایا تیرے پاس جو خط ہے وہ دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمیں مجبور نہ کرو، تم عورت ذات ہو، ہم تمہاری تلاشی لیں گے، اچھا نہیں رہے گا، تو مہربانی کر کے خط نکالو۔ اس نے اپنی چوٹیا سے خط نکالا، اس کو پکڑ کے لائے۔ وہ خط ایک بدری صحابی نے لکھا تھا۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ حضور فرمایا نہیں، اس کو آنے دو، پھر اس کی عذر اس سے پوچھتے ہیں کیوں خط لکھا۔ تو اس نے آ کے عرض کیا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ ہی جیتیں گے اور اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میرا تھوڑا کافروں پر احسان ہو، چونکہ جو بھی یہاں صحابہ ہیں ہجرت کر کے آئے، مکے سے مدینے آئے ہیں، تو جن کے بچے پیچھے ہیں مکے میں ہیں، تو ان کا کوئی نہ کوئی رشتے دار ہے جو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ میرا کوئی رشتے دار نہیں، میں چاہ رہا تھا کہ چلو اسی بہانے ان پر احسان ہو اور میرے بچوں کا خیال رکھا جائے۔ باقی جو مجھے یقین ہے کہ آپ جیتیں گے، اور میں منافق نہیں ہوں، کیونکہ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ منافق ہے، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نہیں، اس کو رہنے دو، سچائی مسلمان ہے، یہ بدری ہے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اس اولاد کی وجہ سے تم فتنے میں پڑ گئے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، ٹھیک ہے، مال اور یہ اولاد کیا فتنہ ہے۔ تو اولاد کی محبت کی وجہ سے وہ راز فاش کر دیا نا، بدری صحابی تھا، اس لیے اللہ نے درگزر فرما دیا۔ آگے جو رکوع ہے اس میں آپ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ جو ہجرت ہے نا، یعنی اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں نا نبی علیہ السلام کی ہجرت کس طرح شروع ہوئی، تو جب آپ تحقیق کریں گے تو اس سے پہلے ایک آیت لکھی جاتی ہے کہ بھئی جو قرآن پاک کی آیت بیان کر کے لکھ کے پھر اس کے بعد اس کی تحقیق ہوتی ہے، تو آپ کو یہ آیت ملے گی۔ ہجرت، یہ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی، اس پر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ فرق بیان کیا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اللہ فضل والا ہے۔ اب یہ وَإِذْ يَمْكُرُ، یہ 30 نمبر آیت ہے، جب وہ مکر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے کافر، لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر لیں، اور یقتلوک، آپ کو شہید کر دیں، اور یخرجوک، یا آپ کو جو ہے نکال لیں۔ وہ جو دارالندوہ میں ان کی میٹنگ تھی نا، جس میں ایک شیطان جو ہے وہ ایک شیخ نجد شکل میں آیا تھا، اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا نا، تو کسی نے کہا کہ بھی آپ علیہ السلام کو جو ہے ہم قید کر لیتے ہیں، تو شیطان نے کہا نہیں نہیں نہیں، قید کرو گے تو اس کے دیوانے آئیں گے، قید سے چھڑا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک نے کافر نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، مکے سے نکل جائے۔ شیخ نجدی نے کہا تم یہاں سے ان کو نکالو گے، وہ تو چاہتے یہی ہیں، یہ کسی اور جگہ جائیں گے، آپس میں مسلمان جمع ہو جائیں گے، تو پھر یہ ان کو پاور آ جائے گی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لیتے ہیں، تو سارے بندے مل کے مار دیتے ہیں، تو وہ اتنے قبیلے سے لڑیں گے کیسے؟ بالآخر بات ہوئی جو ہے وہ دیت پر، سارے مل کے دیت دے دیں گے۔ شیخ نجدی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ایسا ہی کرتے ہیں، یہ بہت اچھا مشورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے، اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تو خفیہ تدبیر فرمانے والا سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وعدی فرمائی کہ محبوب آپ ہجرت کریں، آپ نکلیں، اور آپ علیہ السلام سورہ یاسین پڑھ کے نکلے، وہ حالانکہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، انہیں نظر ہی نہیں آیا، آپ نکل گئے۔ تو یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ یہ ذکر ہے ہجرت کا۔ پھر جب یہ مکے سے نکلے جنگ بدر میں، تو انہوں نے کہا
یا اللہ مکے کی جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر ہم جھوٹے نکلے تو ہمیں برباد کر دینا، ہم پر پتھروں کی بارشیں ہوں، اگر وہ مسلمان سچے ہوں تو اس طرح اس نے بڑے دعوے کر کے نکلا تھا۔ تو اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب انہوں نے کہا یا اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر وہ سچا ہے آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء، تو آسمان سے پتھر برسا دے ہم پر۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا اب اتنا بعذاب علیم، ہم پر عذاب آنا چاہیے، اگر مسلمان سچے ہیں تو ہمیں عذاب دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہاں عذاب آتا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اے بابو آپ جو ہیں اس وقت آپ مکے میں تھے ابھی، تو آپ جو ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ما کان اللہ معذبهم، یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ ان کو پھر عذاب دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی موجودگی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہوا۔ اور اللہ کیوں ان کو عذاب نہ دیتا؟ مطلب آپ کی وجہ سے نہیں مل رہا، اگر ادروائز انہوں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، کیوں عذاب ان کو اللہ نہ دیتا؟ وہ تو مسجد حرام سے روکتے تھے، ہیں؟ وما کان اولیاء، جو ان کے ساتھی بھی نہیں، یعنی مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کے دوست کون ہے؟ صرف پرہیزگار ہیں۔ اور ان کی نماز کیسی تھی؟ وما کان صلاۃ عند البیت الا مقام و تصدیہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ طواف، ان کا طواف کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے یہ ان کی عبادت ہوتی تھی، تو اس لیے آپ کی ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں ہوا، ادروائز انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقون، اب یہاں اس آیت میں پھر وہ مقام جنگ بدر کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو کافر جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، بس ينفقون ثم تكون عليهم حسرۃ، ان قریب ان کا خرچ کرنا ان پر حسرت کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ مغلوب ہو جائیں گے اور یہ کافر دشمن کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہوا یہ کہ جب بدر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں جتنے بھی دن تھے یا ٹائم تھا، تو ایک سردار کے ذمہ تھا کہ آج آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ تقریباً ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور دوسرے دن 9 اونٹ۔ اب مجھے بتائیں 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، 1000 کے قریب بندہ ہے، پھر عورتیں بھی ہیں، تو وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو خرچ کر رہے ہیں نا، ایک ایک بندہ 10 اونٹ خرچ کر رہا ہے، یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت ہوگا، باعث سے حسرت بنے گا، اور یہ مغلوب ہوں گے، یہ نامراد ہوئے۔ اور ایسا ہی ہوا جب مقام بدر پہنچے تو یہ نامراد ہوئے۔ سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے، آپ کو پھر اس پر لطف آئے گا کہ ان کو بار بار کہا گیا، جب ابو سفیان نے کہا نا کہ میرا قافلہ جو ہے وہ خطرے سے خالی نکل گیا ہے، دور ہو گیا، لہذا مکے واپس آؤ، تو باقی لوگ آمادہ ہو گئے تھے۔ ابو جہل کو مصیبت پڑی تھی، نہیں نہیں ہم بدر کے مقام پہ جائیں گے، کھائیں گے اور گانے سنیں گے، ڈھول بازے کریں گے، ہم ایک دھاک بٹھائیں گے۔ اصل میں ان کو موت کھینچ کے آ رہی تھی وہاں، اللہ نے دکھانا تھا کہ اتنے بڑے بڑے یہ کافر آئے، اللہ نے کیسے ان کو شکست دی۔ تو یہ آیت، اس آیت میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر یہ جو خرچ کرنا یہ باعث حسرت ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ قل للذین کفروا ینتہوا، فرما دیں کافروں سے اگر رک جاؤ تو اللہ تمہاری بخش فرما دے گا۔ اب کافر ہے، ظلم سے رک جائے، مسلمان ہو جائے تو صاحب کا گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا وَإِن يَعُودُوا، اگر لوٹ کے آئیں گے، فقد مدت سنت الاولین، پھر پہلوں کا راستہ بھی گزر چکا ہے، یعنی پہلے جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ کیا، جو انکار کرتے تھے، نبی کے دشمن ہوتے تھے، اللہ ان کو پھر تباہ و برباد کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوگا قاتلوہم، تو ان سے لڑو مسلمانوں، حتی لا تکون فتنہ، تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ مراد شرک، یا کوئی شرک نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، اگر کافر رک جائیں، فإن اللہ بما یعمل بصیر، اللہ ان کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ وإن تولوا، اگر وہ منہ پھیر لیں کافر، فعلموا، جان لو کہ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا مولا، کتنا پیارا، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کارساز ہے اور مددگار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔